بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کسی سیانے نے کہا ہے کہ اینٹ کا اینٹ سے ربط نہ ہو تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہیں۔ انسانوں کا جہان رفاقتوں کا جہان ہے، یہ وفاؤں کی داستان ہے اور رشتوں کی تقدیس ہے۔ اب یہ باتیں مجھے کیوں یاد آئیں اس طرح سے کہ کچھ ہی دن پہلے پچھلے دنوں ہماری فیملی میں ایک شادی تھی اور اس شادی پر ہمارے بہت سے کزنس باہر سے موسٹلی یو ایس اے سے اس شادی کی شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس طرح کی شادیاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ ہیں۔ ویسے تو شادی دیکھیے ایک خیر و برکت والی بات ہے اس فیملی کے لیے جن کے بچوں کی شادی ہو رہی ہے، بے شک یہ خیر و برکت والی بات ہے۔ اور مزید میں اس میں بلیسنگ اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب باہر سے خصوصی طور پر لوگ آئے ہوں، مہمان آئے ہوں، رشتہ دار آئے ہوں، تو یہ کیونکہ ان لوگوں کا اس طرح فریکوینٹ یہاں پہ آنا جانا نہیں ہوتا، تو اس بہانے سے جب وہ آتے ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اتنے عرصے بعد جب ملاقات ہو اتنا بہن بھائیوں سے تو ایک بڑا اچھا احساس ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ہماری فیملی میں عموماً اس طرح ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ باقی سبھی فیملیوں میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہوگا، اور ہمارے یہاں خصوصاً اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے کوئی موقع ہو، کوئی باہر سے لوگ آئے ہوں اور اس طرح سے شادی ہو، تو وہ جو یہاں پر رشتہ دار ہیں، جو ہماری یہاں پر فیملیز ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلیں اب نئے دولہا دلہن کی جو ہے نا دعوت کے بہانے ساری فیملی اکٹھی ہو جائے۔ کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر چائے پہ آ جائیں، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کھانے پر آ جائیں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب جو جتنا بھی ٹائم ہے، کیونکہ اوبویسلی باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے 8 یا 10 دن میں یہاں پہ شرکت بھی کرنی ہے، سب سے ملاقات بھی کرنی ہے، پھر واپس بھی جانا ہے۔ تو اس طرح سے جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بار بار جو ہے کبھی کسی کے گھر اور کبھی کسی کے گھر، تو وہ فریکوینٹلی ان سے میٹنگ ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، پرانی کہہ لیں قربتوں کی تجدید ہوتی ہے، اور ایک بڑا اچھا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس بہانے سے۔ تو اسی طرح سے ہمارے بھی یہاں پر اسی طرح سے فیملی میں جو شادی تھی اس میں اسی طرح سے ایک سلسلہ چلا، سب سے ملاقات رہی، اور وہ پھر پرانی یادیں، پرانی باتیں، اور بڑا زبردست قسم کا اس میں سلسلہ رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا موقع ملنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے بہت سے قریبی جو ہم سے بہت دور رہتے ہیں، وہ جب اس طرح سے ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ قربتیں جو ہیں وہ پھر سے قائم ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جو نئی نسل ہے، جو ان کے بچے ہیں، وہ جب ادھر آتے ہیں ہم سب سے ملتے ہیں تو ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے پیرنٹس کی جہاں روٹس ہیں اس جگہ پر کچھ بچی کچھ ہی جڑیں، چچا، تایا، خالاؤں، خالوؤں، پھپھوؤں، اس طرح کی شکل میں یہاں بھی موجود ہیں، اور ان کو بھی اچھا لگتا ہے، اور یقیناً ہمیں بھی ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خصوصاً طور پر میں اپنی بات کروں تو میرے جو کزنز ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جب میں ان سے ملتا ہوں ایک بڑا بہترین زندگی کا وقت ان کے ساتھ گزرا، اور بڑی ہی جو ہے نا سہانی اور بڑی ہی پیاری یادیں وابستہ ہیں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں پھر سارا ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ ہم باتیں کرتے ہیں، وہ یادیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بچوں کے دل میں بھی اس طرح سے محبت اور جذبات، ان کے قربت کے اور پیار محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ رشتہ دار ہیں، یہ ان سے بھی ہمارا کتنا قریبی تعلق ہے۔ دوسری جو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات جب ہم اس طرح کی گیدرنگ کی بات کر رہا ہوں، اس میں
جو اللہ تعالیٰ کی خاص جو برکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ یہاں پر پھر ہم جو اپنے بزرگ جو اب ہم میں نہیں رہے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور جو اللہ کا شکر ہے جو بزرگ ہمیں ابھی موجود ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا پیارا وقت گزرتا ہے، ان کو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے یہ جو ان کی جو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی جو ہے وہ دے، اور ان کے جو ہے سائے ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ان کی برکتوں کی وجہ سے یہ محفلیں جو ہیں یہ جو ہے نا قائم ہیں، وہ جو اور سب اکٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ان کو ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، اور ایک یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو آج میں بیٹھا اکیلا جو ہے نا ان پچھلے دنوں کی یادوں کو بڑا انجوائے کر رہا تھا اور بڑا ان سے محظوظ ہو رہا تھا، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے وہ یاد آئی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے۔ تو میں نے سوچا کہ یار یہ دیکھیں کتنی خیر و برکت والی بات بتائی، دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن جب میں نے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو ان دنوں میں، ان دعوتوں میں ہم گئے اور ہم اکٹھے ہوئے تو دیکھیے کہ بیٹھے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، اور دیکھیے جو ہے نا یہ اکثر فیملیز میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات پر کوئی رنجش، کوئی دل میں کوئی ایسی بات رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ تھوڑا سا دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص خیر و برکت اس پر ہوتی ہے، جب اکٹھے ہوتے ہیں سب اچھی باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اچھے گزرے وقت کو، اچھی ان محبتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوچا جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا اتنی چھوٹی سی باتوں پر، یہ کہ جو ہے نا یہ رنجشیں تھیں، اور وہ پھر وہ دل جو ہیں وہ دلوں کا غبار چھٹ جاتا ہے، اور پھر سے وہ جو ہے نا وہ ریوائول ان قربتوں کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ان محفلوں کی برکت سے۔ اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے تمام سننے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ ان کے بھی جب بھی ان کو کبھی ایسا موقع ملے، کبھی اس طرح سے ان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا کوئی ایسا بہانہ ملے تو اس بات کا ضرور اہتمام کیا کیجیے کہ سب کو بلائیں۔ ضروری نہیں کہ بہت کوئی بڑا قسم کا بڑی لیوش قسم کا آپ دعوت کریں، جیسا بھی ہو آپ ہلکا پھلکا بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب جب آئیں، جب اکٹھے ہوں گے تو آپ یقین مانیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خیر و برکت جو ہے نا وہ ہوگی، اور آپ کو ایک دلی طور پہ اندرونی خوشی محسوس ہوگی، اور پھر جو ہے ہم اس طرح سے جو ہیں آپ کو یادیں جو ہیں وہ ہم ایسی اچھی یادیں ہمارے دل میں جو ہوں گی وہ ہم ان کو کیری کریں گے کہ جن کو بعد میں ہم بڑی دیر تک انجوائے کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بڑی پتے کی بات ہے۔ اب آگے آپ لوگوں کی مرضی، میرا اپنا ایکسپیرینس تھا میں نے آپ سے شیئر کیا، تو میں درخواست یہی کروں گا کہ جب بھی کسی کو کبھی بھی ایسا موقع ملے تو ایسا جو ہے نا اہتمام ضرور کیا جائے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی جو ہے نا وہ محفلیں جن میں دعوت دی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، دعوت میں آنے والوں کی خیر ہو، دعوت سے جانے والوں کی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے موقع عطا فرماتا رہے۔ اپنے خاص فضل اور کرم کے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔